صحابہ کرام میں سے سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 2 رائے آپ نے دی، تیسری رائے میری ہے، وہ زمین بھی ان کی یہ بھی ان کی۔ سعد بن معاذ وہ پہلا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ سعد بن معاذ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ معاشرت ایسی ہے صحابہ کی کہ بنو نذیر کے مارکے میں جنگ فتح نصیب ہوتی ہے، مال فہ مل جاتا ہے، بھائی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، مال فہ ملتا ہے، حضور اپنے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، مہاجرین کو بھی اکٹھا کرتے ہیں اور انصار کو بھی اکٹھا کرتے ہیں، اور مہاجرین کے لیڈر سعد بن معاذ کو لیتے ہیں اور انصار سے سعد بن عبادہ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 2 رائے ہیں مال فہ کے بارے میں۔ کیا کہتے ہیں؟ میری 2 رائے ہیں، اے میرے صحابہ میری 2 رائے ہیں آپ سے، آپ جس فیصلے کو لے لو۔ سعد بن معاذ سے کہتے ہیں میرے صحابہ اے سعد بن معاذ یہ جو مال فہ ملا ہے میری رائے یہ ہے کہ آپ انصار نے مہاجرین کو جس وقت یہ ہجرت کر کے آئے آپ نے زمینیں اپنی آدھی ان کو دی، اگر آپ چاہو تو اپنی وہ زمینیں واپس لے لو اور یہ جگہ جو ہمیں مال فہ ملی ہے یہ میں ان مہاجرین کو دے دوں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آپ ان زمینوں کو واپس نہ لو بلکہ ان زمینوں کو جو زمینیں ہمیں یہ بنو نذیر کے مارکے میں ملی ہیں ان میں آپ ان مہاجرین کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ صحابہ کرام میں سے سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ 2 رائے آپ نے دی، تیسری رائے میری ہے، وہ زمین بھی ان کی یہ بھی ان کی۔ آپ پیش کرو مثال، آپ پیش کرو، یہاں آپ حقیقی بھائیوں کی مثال پیش نہیں کر سکتے ہو یار۔ 2 بھائی آپس میں لڑتے ہیں اس کے اوپر کہ یار یہ مجھے دے دو وہ مجھے دے دو، یہاں تک کہ نوبت ایک دوسرے کی یہاں تک آتی ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں، عید کے دن ایک دوسرے کو نہیں ملتے۔ معاشرت کے اوپر مثال پیش کرو نا، جب نہیں ہے تو پھر رحمتوں کا مطالبہ اس زمانے کا ہم کس طرح کریں؟ معاشرت کی مثال، حضرت ابو ایوب انصاری بصرہ کے اندر جاتے ہیں اپنے عباس کے پاس۔ دوسری مثال، ابو ایوب انصاری بصرہ میں اپنے عباس کے پاس جاتے ہیں، اپنے عباس پوچھتے ہیں بتائیے کہ کس طرح آنا ہوا؟ کہا کہ کچھ مقروض ہو گیا ہوں، قرضے میں دب گیا ہوں۔ آپ سے کہا چھوڑو بات کا بات چیت بعد میں ہوگی۔ آپ سب سے پہلے ابن عباس اپنا گھر ساز و سامان کے ساتھ خالی کرتا ہے اور خالی کر کے ابو ایوب انصاری کو پیش کرتا ہے کہ یہ گھر میرا آپ کے لیے ہے، آپ اس میں ساز و سامان کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ حضور جس وقت مدینہ میں آئے ابو ایوب انصاری نے اپنا گھر حضور کو پیش کیا۔ کہا کہ اب بتاؤ، گھر پیش کرنے کے بعد اب بتاؤ کس ماجرے کے تحت آئے ہو؟ کہا جی مقروض ہو گیا ہوں، کچھ حاجت ہے، 20,000 درہم یا دینار چاہیے۔ کہا یہ 40,000 درہم دینار میری طرف سے ہدیہ قبول۔ فرمایا کہ میرے زمینوں کے اندر کام کرنے کے لیے معذور ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، کام کرنے کے لیے ساتھ کوئی ملازم لڑکے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ابو ایوب انصاری جس وقت جانے لگے تو 20 غلام میری طرف سے ہدیہ ہے، ابو ایوب انصاری کو دے دو، یہ لے کر جائے۔ پیش کرو معاشرت کے اوپر مثال، کوئی پیش کر سکتے ہو؟ آپ کے اس ملک کے اندر قریب اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نوجوان بیٹا اپنی ماں کو مارتا ہے، ماں کو مارتا ہے اور اتنا زخمی کرتا ہے، آپ کی میڈیا کے اوپر تصویریں نہیں آئی ہیں؟ مجھے بتاؤ ایسی مثالیں ہم کس طرح رحمت کا مطالبہ کریں بھائی؟ معیشت کے اوپر مثال، معیشت کے اوپر 56 ممالک میں نے آپ سے کہا ہمارے اسلامی ممالک ہیں، ایک ملک کے اوپر مصیبت آ جائے آپ مدد مانگنے کے لیے اقوام متحدہ کے پاس جاتے نہیں جاتے۔ اور یہ سعد بن معاذ جو میں نے آپ سے کہا جنہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ زمین بھی ان کی یہ بھی ان کی، دونوں زمینیں ان کی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری دنیا کے ہمارے یہاں سکے بھائیوں کے درمیان آپ کی مثال پیش نہیں کر سکتے ہو۔ مجھے بتاؤ یہ سعد بن معاذ 37 سال کا نوجوان ہے، 37 سال کا نوجوان ہے، فوت ہوتا ہے جس وقت دنیا سے جاتا ہے قبر سے مشک اور کستوری کی خوشبو نکلتی ہے اور سعد بن معاذ کی ماں روتی ہے، ماں روتی ہے۔ حضور کہتے ہیں کیوں روتی ہے؟ کہا حضور دکھ ہوگا، قبیلے کا سردار تھا، قبیلے کا کمانڈر تھا، قبیلے کا لیڈر تھا، قبیلے کا نوجوان تھا، 37 سال کی عمر میں رخصت ہو گیا۔ فرمایا کہ کیوں روتی ہے؟ سعد بن معاذ وہ پہلا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ سعد بن معاذ کی طرف دیکھا۔